انسانی معاشرے کے تمام تر اصول، یہاں تک کہ گھر کے اندر کے افراد کا رہن سہن کا طریقہ کار، کہ انسان بیسیکلی حضرت انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کی عزت، اس کی جاہ و جلال، اس کے آرام، اس کی زندگی کا تمدن، ہر چیز اللہ رب العزت نے بڑے طریقے سے ہر چیز کو مینیج کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ سمجھاتا ہے اس قرآن کے اندر کہ تم نے اپنے گھروں میں کیسے رہنا ہے۔ آج تک ہم صرف نماز اور قرآن کو پڑھ لینا دین سمجھتے تھے، روزہ رکھ لینا بس دین ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں تو بڑے بڑے نمازی پرہیزی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا بول چال انتہائی تلخ ہوتا ہے۔ کاروبار 2 نمبری سے بھرا ہوا، فراڈ سے بھرا ہوا، دھوکہ دہی سے بھرا ہوا، جھوٹ، غیبت، کینہ، عداوت، گھر والوں کے ساتھ سختی، اولاد کے ساتھ سختی، بیوی بچوں کے ساتھ سختی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی۔ کیا ہے جی، سنت رسول رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو ان کے بولنے سے ماں باپ کا دل چیرتا ہے۔ تو اگر ماں باپ کا نافرمان کسی صحابی کو روک سکے میں اور آپ کیا چیز ہے۔ اسی طرح قرآن ہمیں گھرانے کے جو اصول ہیں، گھر کے اصول ہیں، کون کس سے پردہ کرے، کس حد تک پردہ کرے، کیسے رہے، کون کس کے گھر جا سکتا ہے، کون کس کے گھر نہیں جا سکتا، کسی کے گھر جانا ہے تو جانے کے کیا اصول ہیں، آنا ہے تو کیا اصول ہیں اس کے، کسی کے پاس مہمان بننا ہے تو مہمانی کے کیا اصول ہیں، کسی کے میزبان بن رہے ہو تو میزبانی کے کیا اصول ہیں، اگر اپنے گھر میں ہو تو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کن طریقہ کار کے ساتھ رہنا ہے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہوئی ہیں۔ ایسے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت کرتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت فرما رہے ہیں، انسان کی تربیت، اور اس تربیت کے ذریعے سے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات۔ وہ تبھی بنتا ہے جب وہ ان تمام اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ورنہ وہ ان زندگی کے اصولوں میں سے جتنے اصول چھوڑتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ پستی کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً جب وہ اس طرح کی اصولوں سے کنارہ کش ہوتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ یہ انسانوں سے گرا ہوا، انسانوں میں سب سے گرا ہوا انسان ہے۔ اور پھر آگے ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ انسانیت میں سے بھی نکل گیا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تو جانور بہتر ہے۔ آپ شیر کے سامنے گھاس رکھتے ہیں وہ بھوکا مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ بکری کے سامنے تازہ بھنی ہوئی مچھلی رکھ دیں وہ نہیں کھائے گی، وہ اپنا چارہ کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پڑھا لکھا، سمجھدار اس سینس میں کہ وہ اپنی زندگی کے مطابق اس کو جو جو نالج چاہیے تھا وہ اپنے اس علم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ واحد انسان جاہل پیدا ہوتا ہے جس کو علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب وہ علم اس کو سکھلایا جاتا ہے تو وہ علم اس کو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین علم سکھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید، اور قرآن سے اس کو علم سکھلایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں کتنی مطلب بہت باریکی والی باتیں، اتنی باریکی سے آپ نے کبھی پہلے دین کو نہیں پڑھا، کسی ممبر سے نہیں بتایا جاتا۔ ممبر سے آپ کو ایک کہانی، دوسری کہانی، تیسری کہانی، چوتھی کہانی، فلانا بابا فلانا بابا، ٹھیک ہے، بس اسٹوریاں آپ کو یاد ہوں گی، وقتی طور پہ جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور 2-4 نعروں کی جو ہے نا وہ آوازیں نکلتی ہیں اور رام سب کچھ ختم، اٹھ کے نکلتے ہیں تو کچھ بھی سیکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اللہ کا ولی 40 سال تک عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو اس سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ سکھا تو اللہ رہا ہے۔ یہ جو آپ گفتگو سن رہے ہیں اگر اس میں 10 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں تو 10 میں سے کم 1 پوائنٹ تو ایسا ہوگا جس کے اوپر آپ عمل شروع کر دیں گے۔ وہ اگلی دفعہ آپ اس بات کو دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ سنیں گے تو 2 پوائنٹس ایسے ہوں گے جس پر آپ عمل شروع کر دیں گے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر بندے کی ایکسیپٹنس لیول کیا ہے، وہ کس لیول تک ایکسیپٹ کرتا ہے چیزوں کو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ان ساری باتوں کو جذب کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔